الیکشن نہیں ہونے جا رہے کہیں اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی، کوئی ادارے اس کے اوپر جو ہے غور و فکر نہیں کر رہے. یہ ایک آئینی حق ہے سر وفاق اگر وہ کا کر بھی رہے ہوں گے تو آپ کو تھوڑی بتائیں گے پتہ نہیں شاید پی ٹی آئی کو بتا رہے ہیں جو وہ جیسے جو وہ باتیں سر کر رہے جب ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا تو آپ کو پتا تھا نا، پی ٹی آئی کو بعد میں پتا چلا تھا. تو ہو سکتا ہے اس دفعہ the process has been reversed. نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور ابھی جو ہے پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارا بھی پارلیمانی جو بورڈ ہے جو ٹکٹس جو ہے وہ دے گا، تو وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور وہ جلد جو ہے وہ انٹرویو پروسیس شروع ہو جائے گا. تو ہم بھی وی آر پریپیرنگ فار الیکشنز ان پنجاب. اور اگر کے پی کے آج ہو جاتی ہے تحلیل تو پھر میرے خیال سے وہی پروسیس کے پی کے میں بھی ہوگا. تو یہ دو صوبوں میں الیکشن ہوگا، اور جو وفاق ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے گا. سر رانا ثناء اللہ صاحب آج جیو پہ آئے سویرے، اور انہوں نے کچھ ادھر مطلب کہ اس طرح کے اشارے دیے کہ سینسز ابھی مکمل نہیں ہے، یہ وہ پتہ نہیں الیکشنز ہو پاتے ہیں کہ نہیں. کیا اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے حکومت میں، یا رانا صاحب ایک ان کا سٹائل ہے بات کرنے کا، وہ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو پریشان کرنے کے لیے؟ یہ جو زیادہ ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھوں میں یہ ہے. الیکشن کمشنر کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے، وہ چیف جسٹس صاحب سے جا کر ملے ہیں سر. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اگر سینسس جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے تو پھر الیکشن تو نئے سینسس کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر میرے خیال سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ابھی الیکشنز جو ہے وہ کرا بھی سکتا ہے، نہیں کرا سکتا. یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم لوگ ایز اے پارٹی وی آر پریپیرنگ فار الیکشنز ان پنجاب. اور اگر ایسی کوئی بات چیت ہوئی کہ یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے ٹائملی، تو یہ میرے خیال سے اس میں ہمارا کوئی اتنا رول نہیں ہوگا، اس میں الیکشن کمیشن کا رول ہوگا. اور بٹ آپ مطلب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا، الیکشنز میں کوئی تاخیر ہوئی، تو وہ آپ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک ہماری تو کوئی ایسی سر کوئی بات کیونکہ چیت اس نہیں کے ہو رہی. اوپر جو اگر ایسا ہوا تو اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ تو حکومت پر آئے گی. الیکشن کمیشن پہ تو پہلے ہی ہوتی ہے، مگر آپ لوگ بھی پھر بچیں گے نہیں اس سے. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ تنقید تو جو ہے عمران خان ہر ایک پہ کرتا ہے، جو اس سے سوال بھی کرتا ہے اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے، ای سی پی پہ بھی ہوتی ہے، جو ان کے ہمارے پہ بھی ہوتی ہے، جو ان کے خلاف فیصلہ آ جائے ان پہ بھی ہوتی ہے، جو لوگ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے تھے ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے. تو عمران خان کی تنقید سے تو میرے خیال سے چیزیں جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. ہمارا وی آر پریپیرنگ فار الیکشنز. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کوئی ہو سکتا ہے کہ اور انفارمیشن ہو، لیکن میرے خیال سے یہ ای سی پی کا پریروگیٹو ہے. اچھا سر، ایک طرف آج ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ جو پاکستان تحریک کی طرف سے نام آئے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، ان پہ کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں نے بھی 2 نام فارورڈ کر دیے، تو اعتراض نہیں ہے، یا آپ لوگ مطلب کہ بالکل وہی والا ایٹیٹیوڈ کہ اب آف کورس پاکستان تحریک انصاف سے نام سامنے آ گئے تو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنے، ہم اپنے دیں گے؟ دیکھیں، ملک احمد صاحب نے کہا مناسب نام تھے، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی نیوٹرل ہیں، لیکن ہماری جو چوائس ہے وہ یہ 2 ہیں، جس میں محسن نقوی صاحب ہیں اور آحد چیمہ صاحب ہیں. ہی از اے چینل اونر. تو دیکھیں، لیکن چینل جو ہے وہ نیوٹرل ہونے چاہیے، اور نیوٹرل ہوتے بھی ہیں. نیوٹرل نام لفظ کی اب کانوٹیشنز بہت تبدیل ہو گئی ہیں، آپ سوچ لیں. تو دیکھیں، میرے خیال سے ہم نے یہ جو کہیں بال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو نامینیشن نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے ان سے ساروں سے جو ہے وہ پوچھا، ساروں کا انپٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کہ ایک آپ کا نام، آحد چیمہ صاحب کا نام جو ہے وہ آپ کی طرف سے، اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہم نے اپنے جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں ہم نے سب سے رابطہ کیا. پرائم منسٹر نے ساروں کو کال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا ان 2 ناموں کے بارے میں، اور پھر یہ فائنل ہم نے نام بھیجے. ناؤ دا بال از ان پرویز الہی's کورٹ، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اگر کوئی اس کے اندر، اور دیکھیں اگر کوئی بات چیت ہونی ہے آپس میں تو ملک احمد صاحب آتھرائز کر دیے گئے ہیں کہ وہ اس کانورسیشن کو آگے لے کے چلیں. تو امید ہے کہ یہی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، ورنہ پھر آبویسلی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سے نکل کے اور کسی کے پاس چلا جائے. سر پنجاب میں الیکشن ہے، شریف خاندان زیادہ تر ملک سے باہر ہے، مریم نواز صاحبہ واپس آ رہی ہیں، نواز شریف صاحب کا کوئی ارادہ کیا پنجاب میں آپ کے خیال میں اتنا کی الیکشن مریم نواز صاحبہ اکیلے مینیج کر لیں گی؟ کیونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا بھی کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ واپس دیکھیں، حمزہ صاحب تو ٹیمپریری طور پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ جلد واپس آ جائیں گے. جہاں تک مریم نواز کا ہے وہ تو کنفرم ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر پاکستان میں موجود ہوں گی،
اور ایز اے چیف آرگنائزیشن پارٹی کے میٹرز کو آگے لے کے چلیں گی، جس کے اندر ٹکٹس ہوں گے، تنظیمی فیصلے ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ سارے وہ ان کو آگے لے کے چلیں گے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا ہے، وہ خواجہ آصف صاحب نے ابھی ریسنٹلی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ ان کا طریقہ کار کہ وہ کب آئیں گے، ان کا لیگل پروسیس کیا ہوگا، وہ سارا کچھ اٹ از انڈر کنسیڈریشن، اور اگر ان کو پارٹی نے کوئی گرین لائٹ دی کہ اب آپ آ جائیں تو وہ ضرور آ جائیں گے۔ سارے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں ہوں، اور خاص کر کے جب الیکشنز ہو رہے ہیں تو جو ورکرز ہیں، جو پی ایم ایل این کے ممبرز ہیں، ساروں کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف کیمپین کو لیڈ کریں۔ ہم دیکھتے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جتنی بھی آپ کی کیمپینز لیڈ کی ہیں اکیلے، وہ زیادہ کامیاب رہی نہیں۔ یہ جولائی کے جو بائی الیکشنز ہیں پنجاب کے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کیا تنقید پارٹی میں ہوتی ہے کہ وہ شاید ابھی دیکھیں کیمپینز تو وہ زبردست تھی، کراؤڈ بھی بہت اچھے تھے، جلسے جلوس they were all above پار تھے، اور بڑا اچھا سارا کچھ ہوا۔ دیکھیں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن کامیاب کیمپینز تھیں، رزلٹ جو بھی آئے۔ اور تو ابھی بھی دیکھیں مریم نواز جو ہیں ان کو کوئی منسٹری نہیں مل رہی، ان کو ایک تنظیمی عہدہ مل رہا ہے پارٹی کے اندر، اس کو ری آرگنائز کرنے کا۔ تو یہ جو جاب ہے وہ بڑی سخت جاب ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب ان کو ملی ہے تو شی ہیز ٹو پرفارم آن اٹ۔ تو یہ پرفارمنس ریلیٹڈ اسائنمنٹ ہے، یہ اس کے اندر کوئی پرکس اور پریولیجز نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سر مسئلہ یہ ہے کہ جب پرفارمنس ریلیٹڈ ہے تو پرفارمنس نہ ہو تو فیملیز کو ہٹایا تو نہیں جاتا۔ نہیں تو یہ دیکھیں یہ بوجھ ان کے کندھوں پہ پڑا ہے، اور میرے خیال سے پہلا چیلنج ان کو پراپر ملا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے۔ تو یہ کوئی کیمپین لیڈ کریں گے یا ری آرگنائز کریں گے؟ سر دونوں چیزیں، چیف آرگنائزر کو تو سارا کچھ ہی کرنا ہے، تو میرے خیال سے وہ سب کچھ کریں گی۔ کیمپین فوراً آ گئی ہے، اس کو بھی لیڈ کریں گے، اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشنز تو آگے ہیں۔ تو اٹ از ایک ہارڈ کور جاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ پورا سر آپ ڈیفالٹ کرنے لگے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں۔ سر ابھی تک آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام فائنلائز نہیں کیا، ایل سیز نہیں کھل رہی، کراچی سے روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ بینکس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا بینکس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں؟ بزنس مین امپورٹرز جو ہیں اتنے غصے میں ہیں، ویڈیوز کچھ سوشل میڈیا پہ آئی ہیں، ٹی وی پہ نہیں چلی، کیا وہ صحیح ہے؟ عارفہ میں ایگری کروں گا، سٹریسفل انوائرمنٹ ہے، خاص کر کے جو بھی لوگ امپورٹ کرتے ہیں اپنا انپورٹ را مٹیریل، ان کے لیے ایک سٹریسفل انوائرمنٹ ہے، اور ملک کے اندر بھی اس کا پریشر ضرور آ رہا ہے۔ لیکن ہم وہ سب اقدام لے رہے ہیں کہ جو اس ملک کو اس بحران سے نکالیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، تو فائنل سٹیجز پہ ہیں ٹاکس، ہم لوگ جلد آنے والے دنوں میں فائنل سٹیجز پہ ہیں آپ لوگ۔ انہوں نے جو آپ کو کہا ہے انرجی پرائسز بڑھائیں، ڈالر کے جو 3 ریٹ ہیں ان کو آپ ختم کریں، ان میں سے کوئی فیصلہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ اوگرا کی طرف سے اگر سمری آئی ہے، آپ لوگوں نے اس پہ کوئی قدم نہیں لیا، وہ 40 دن لگیں گے فار اٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو کچھ انفلوز تو ہمیں فرینڈلی ممالک سے آ رہے ہیں، نمبر 1 وہ ہمیں سپیس دے دیں گے کہ ہم جب تک یہ فیصلے کرتے ہیں تو تب تک ہمارے پاس ایک سپیس آ جائے گی جہاں آبویسلی امپورٹ کے اندر بھی آسانی پیدا ہوگی لوگوں کے لیے۔ اور اس دوران میں دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے۔ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت بہت کم ہے۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے 35 پاکستان تحریک انصاف کے استعفے اب منظور کر لیے ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں واپس آنے۔ سر یہ تو مطلب کہ یہ کیا طریقہ ہے پھر اسمبلی چلانے کا؟ دیکھیں یہ تو اسپیکر صاحب کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے تصدیق کر لیے ہوں گے ان کے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہی مسٹ بی سیٹسفائیڈ آف دیئر ریزگنیشنز، تو ان کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو سر یہ تو آپ بھی سنجیدگی سے کہہ نہیں پا رہے۔ بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا فیصلہ ہے، اور اسپیکر صاحب سے آپ پوچھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے 35 استعفے ابھی قبول کر لیے۔